دوستوں کیا حال ہیں؟ کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب دوستوں کو مسعود گوندل کا السلام پہنچے لیبیا کے شہر طرابلس سے۔ تو باہر تو یہاں کافی ٹھنڈ ہے، اندر جو ہے وہ موسم بہتر ہے، اس لیے بغیر کسی جرسی اور کوٹ کے میں بیٹھا ہوں۔ ٹھنڈ تو سنا ہے اس وقت ہمارے پیارے پاکستان میں بھی بہت ہے۔ تو دوستوں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی جس میں میں نے کشمیر میں رہنے والے ایک صاحب کے بارے میں پوچھا تھا جن کو میں نے سسپینشن دی تھی اپنی HJ61 کی، اور وہ کچھ ملی کچھ نہیں ملی، پھر وہ صاحب غائب ہو گئے۔ تو کشمیر سے بہت دوستوں نے تعاون کیا، ان کے بارے میں بہت معلومات ملی، اور ایک تو یہ ہے کہ وہ مبینہ طور پہ سننے میں یہ آیا کہ کافی بڑا فراڈ کر کے چھپ گئے ہیں دبئی میں۔ لوگوں سے سامان لیتے تھے دبئی سے، وہاں کمپنی بنائی ہوئی تھی، اور وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان سے سامان لینا، کسی نے ٹی وی بھیجنا، فریج بھیجنا، اس طرح کر آگے گھر کے لیے۔ تو کچھ عرصہ صحیح کرتے رہے، پھر سننے میں یہ آیا کہ کافی سارا سامان اکٹھا کر کے کنٹینر پاکستان بھیجے، لوگوں سے اس سامان کا کرایہ بھی لے لیا، اور پاکستان میں سامان ڈلیور نہیں کیا۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ کنٹینرز انہوں نے بیچ دیے، کوئی 100 کہتا ہے کنٹینر، کوئی 300 کنٹینر کہتا ہے، اور کوئی 75 لاکھ 1 کروڑ کا ایک کنٹینر 40 فٹ کا انہوں نے پاکستان میں وہ بیچ دیے۔ تو جو یہ لاٹس کے مال آتے ہیں ان میں اس طرح کے سامان کا بھی کافی عمل دخل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ انہوں نے یہ کیا کہ دبئی میں اپنا جو ویئر ہاؤس تھا یہ کہا کہ اس کو آگ لگ گئی ہے، لوگوں کا سامان جل گیا اور غائب ہو گئے۔ تو یہ صورتحال بنی ہے۔ تو مجھے جو معلومات ملی پاکستان میں ککڑ واڑہ کے وہ رہنے والے ہیں، اور والد صاحب ان کے کافی شریف آدمی ہیں، بہنوئی بھی ان کے کافی شریف آدمی ہیں۔ مظفر آباد میں کوئی سیف پلازا ہے، اس کے اوپر کوئی گھر ور کرائے پہ لیا ہوا ہے۔ لاہور میں بھی کوئی فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے۔ کشمیر میں 1-2 جگہوں پہ اچھے بڑے کیش اینڈ کیری بھی بنائے ہیں اسی پیسے سے جو لوگوں کا مبینہ طور پہ لوٹ مار کے آئے ہیں۔ تو یہ تو صورتحال بنی، وہ انفارمیشن مجھے ملی۔ اب جب میں نے پاکستان آنا ہے تو وہاں جاؤں گا۔ مجھے جو سامان ملا ہے اس میں 2 کمانیاں مسنگ ہیں، ایک اگلی کمانی مسنگ ہے میری گاڑی کی اور ایک پچھلی کمانی مسنگ ہے۔ تو وہ سسپینشن میرے کسی کام کے نہیں ہے۔ اب مجھے دوبارہ نئے سرے سے آرڈر پلیس کرنا پڑا ہے ڈوبنسن والوں کے ساتھ۔ $500 کی وہ 2 کمانیاں بنی ہیں، وہ میں نے ان کو آرڈر دیا۔ اب 4 ماہ کے بعد وہ کمانیاں جو ہیں وہ مجھے ملیں گی دبئی میں۔ اس کے بعد وہاں پہ ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا یار میں خود لے آؤں گا آتے ہوئے نا پاکستان۔ تو تقریباً جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگلا سال پورا ہی 6-7 ماہ لگ جائیں گے ان کمانیوں کو پاکستان پہنچتے پہنچتے۔ اب یہ صرف کمانیوں کا دیکھیں تو میں نے 2022 دسمبر میں یہ آرڈر پلیس کیا تھا ڈوبنسن کے ساتھ۔ تو جون 2023 میں 24 میں یہ ہمیں وہاں ہماری سسپینشن ملی۔ ان کو دی میں نے ستمبر میں غالباً 2023 میں، اور اب آپ یہ دیکھ لیں دسمبر آ گیا 2024 کا، اور پورا انہوں نے میرا 1.5 سال 2 سال جو ہے نا انہوں نے ضائع کر دی ہے کہ آج آ رہی ہے، کل آ رہی ہے، پرسوں آ رہی ہے، آج آ گئی ہے۔ کرایہ بھی لے لیا جی، جس دن کمانیاں سامان انہوں نے لیا اس کے مہینے بعد ہی کرایہ لے لیا، مجھے آپ کا سامان 2 دن میں آنے والا، کرایہ بھیج دیں۔ اب فون بھی بند کر کے غائب ہو گئے ہیں اور سب کچھ۔ تو میرا تقریباً جو ہے نا کم از کم یہ میری گاڑی میں جو سسپینشن لگنی ہے، میں 3 سال پیچھے چلا گیا ہوں ان صاحب کی وجہ سے، ان کی فراڈ کی وجہ سے۔ تو اسی لیے جو UAE گورنمنٹ ہے وہ کچھ پاکستان کے ضلعوں کے جو اس طرح کے لوگ حرکتیں کرتے ہیں نا وہاں جا کے،
وہ پھر پورے ضلع کے لوگوں کو سزا ملتی ہے کہ وہاں اب انہوں نے ضلع بیس کر دیا کہ کچھ ضلعوں کو وہ ویزے ہی نہیں ایشو کرتے. اور میرے نالج میں آیا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، کہ مظفر آباد بھی، کشمیر بھی انہوں نے اسی میں شامل کیا جس کے لوگوں کو ویزا نہیں ایشو کرتے. کریکٹ کریں مجھے اگر میں غلط ہوں اس کے اوپر مجھے، لیکن میرے نالج میں ہی آیا ہے. تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ نہ صرف پاکستان سے باہر جا کے پاکستانیوں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، بلکہ حرام طریقے سے لوگوں کا پیسہ کما کے یہاں پہ آ کے داڑیاں رکھ کے، اور جناب جی اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پرہیزگار اور وہ ہیں، اور ملک کو بدنام کرتے ہیں، اور باقی جو لوگ پاکستان میں ہیں ان کے لیے باہر جانا مشکل کر دیتے ہیں. تو میری کشمیر کے دوستوں سے درخواست ہے اس ویڈیو کے ذریعے ایک بار پھر میں اس پوسٹ کا لنک جو میں نے پہلے لگایا تو ان صاحب کی تصویر کے ساتھ اس اپنے ویڈیو اس میں پوسٹ میں لگا رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ ان کو دیکھیں ان کو شرمسار کریں، اور ان کو کہیں کہ جو ہے وہ یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. لوگوں کو آپ نے بہت پریشان کیا. میں باقی لوگوں کا تو دیکھیں آپ، جو کسی نے بیچارے نے گھر میں کوئی ڈنر سیٹ بھیجا، کوئی ٹی وی بھیجا، کوئی گدا بھیجا، وہ لے کے بھاگ گئے یہ اور بیچ دیا آگے، اور اربوں روپے کا فراڈ کر کے بھاگ گئے ہیں یہ. تو میں نے تو آنا ہے پاکستان، میں ان کے گھر آؤں گا. گھر کا مجھے پتہ چل گیا، میں نے آنا ہے وہاں پہ. کشمیر سے بہت سارے دوستوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا اور کہوں گا ابھی جو دو ادھر میرا پیسہ دو جو میرا بنتا ہے. اب ان کی طرف $500 کا میں نے یہ سامان دیا اور اتنا ہی میرا کرایہ لگ جانا تو 3 لاکھ روپیہ تقریباً میرا. تو وہ تو 3 لاکھ روپیہ تو جو ہے وہ ہوا ہی ہوا ہے، جو 3 سال ضائع ہو رہے ہیں اس کی قیمت تو یہ دے ہی نہیں سکتے. تو یہ صورتحال ہے دوستو. تو اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان، پہلے میں پاکستان میں پاکستانیوں سے کام کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے گھبراتا ہوں. اب پاکستان سے باہر جو پاکستانی ہے نا، ان کے ساتھ بھی ڈیلنگ کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ یار ان کے ساتھ ڈیلنگ کریں یا نہ کریں، پتہ نہیں کیا نسل ہے اور کیسے لوگ ہیں اور کیا فراڈ کریں گے. تو یہ اس طرح جناب یہ ہمارے ساتھ جو ڈوبنسن کی سسپینشن ہے اس کے اوپر یہ معاملات بنے ہیں، اور ہماری گاڑی کا یہ پروجیکٹ جو انٹرنیشنل ٹریول کے لیے میں تیار کر رہا تھا کم از کم 1 سال اور لیٹ ہو گیا. تو دعا کریں اس وقت تک ہم زندہ رہیں، یہ گاڑی تیار ہو جائے تو شاید اس کو ہم پھر انٹرنیشنل ٹریول پہ لے جا سکیں. خوش رہیں دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.